میرا بیٹا ہے المحبوب۔ مسیح میں زباریہ کنزا کا آپ سب کو سلام۔ 25 فروری اتوار کا دن۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت انجیل مقدس بامطابق مقدس مرکز اس کا 9واں باب پہلی 9 آیات۔ اور 6 دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر علیحدگی میں لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کی پوشاک ایسی درخشاں اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی کسار ویسی سفید نہیں کر سکتا تھا۔ اور الیاس موسیٰ کے ساتھ انہیں دکھائی دیا، اور وہ یسوع سے باتیں کرتے تھے۔ اور پطرس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا کہ ربی، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، اور ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، اور ایک موسیٰ کے لیے، اور ایک الیاس کے لیے، کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت ڈر گئے تھے۔ تب ایک بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ انہوں نے یکایک نظر دوڑا کر سوائے اکیلے یسوع کے اور کسی کو اپنے ساتھ نہ دیکھا، اور جب وہ پہاڑ پر سے اترتے تھے تو اس نے انہیں منع کیا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے نہ جی اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا۔ اور وہ اس کلام کو اپنے پاس اخوا کر کے ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے سے کیا مراد ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خوشپور سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم روزوں کے دوسرے اتوار کی اقدس یوخرستی عبادت میں شامل ہیں۔ روزوں کے مقدس ایام ہمیں یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم دعا، پرہیزگاری، قربانی اور ریاضت کی زندگی گزاریں۔ آج کی تلاوتیں ہمیں قربانی کی فضیلت کے بارے آگاہ کرتی ہیں۔ قربانی کی زندگی خدا کے فضل ہی کی بدولت ممکن ہے۔ بے شمار قربانیوں کی وجہ سے آج مسیحیت پروان چڑھی ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب کے 22ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں یہ ذکر ہے کہ خدا نے ابراہیم سے اس کے اکلوتے بیٹے اسحاق کی قربانی طلب کی، اور ابراہیم چونکہ خدا پر کامل ایمان رکھتا تھا، اس لیے اس نے اسحاق کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ ابراہیم خدا کو کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں۔ خدا ابراہیم کی تابعداری، وفاداری اور مضبوط ایمان سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے خدا اسی باب کی 17ویں آیت میں
ابراہیم سے مخاطب ہوتا ہے، میں تجھے برکت دوں گا اور تیری نسل بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں اور سمندر کے ساحل کی ریت کی مانند بناؤں گا۔ آج بھی جو لوگ ابراہیم کی طرح خدا پر مضبوط ایمان رکھتے ہیں، خدا ان سے خوش ہوتا اور برکت سے نوازتا ہے۔ عزیز مومنین، آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کے رومیو کے نام خط کے 8ویں باب سے لی گئی ہے۔ رومیو کے نام خط کا شمار مقدس پالوس رسول کے 6 بشارتی خطوط میں ہوتا ہے۔ مقدس پالوس رسول یہ خط مسیحت کے دائرہ کار میں آنے والوں کو تحریر کرتا ہے۔ مقدس پالوس رسول آج کی تلاوت کے ذریعے اس بات کو عیاں کرتا ہے کہ خدا انسانوں کی ہلاکت نہیں بلکہ بقا چاہتا ہے، اور ہمیں یہ زندگی یسوع مسیح کی صلیبی قربانی سے ملتی ہے۔ ہم جی اٹھے مسیح پر ایمان رکھنے کی بدولت زندگی کی برکت پاتے ہیں۔ روزوں کے ان ایام میں جب ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو ہماری نگاہ میں مردوں میں سے زندہ ہونے والا یسوع مسیح بھی ہونا چاہیے، جو ہماری بشارت کا مرکز ہے۔ عزیز مومنین، آج کی خوشخبری مقدس مرقس کے مطابق انجیل کے 9ویں باب سے لی گئی ہے۔ مقدس مرقس کے مطابق انجیل دیگر اناجیل سے پہلے لکھی جانے والی مختصر انجیل ہے۔ مقدس مرقس کے مطابق انجیل میں سب سے بڑا معجزہ خداوند یسوع مسیح کا زندہ ہونا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح اپنے 3 رسولوں مقدس پطرس، مقدس یعقوب اور مقدس یوحنا کو لے کر پہاڑ پر جاتا ہے، اور ان کے سامنے اس کی صورت تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ عہد نامہ عتیق کی 2 عظیم شخصیات بزرگ موسیٰ اور الیاس نبی سے باتیں کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بزرگ موسیٰ توریت یا شریعت اور الیاس نبی نبوت یا انبیاء کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ 2 عظیم اشخاص سے گفتگو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا شریعت اور انبیاء کی پیش گوئیوں کے عین مطابق تھا۔ اس واقعہ کے دوران بادل نے سایہ کر دیا۔ کلام مقدس میں بادل خدا کی حضوری کا نشان ہے۔ مقدس پطرس رسول اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر وہاں رہنے کی تجویز دیتا ہے، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے اصل مشن کو سمجھنے سے قاصر ہے، جہاں ہم اس کے پاشکائی بھید پر غور و خوض کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اکثر پہاڑ پر دعا کرنے جاتا تھا، جس کی اصل وجہ آسمانی باپ کے ساتھ مضبوط رشتہ تھا۔ دعا ہماری مسیحی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ دعا ہمیں آزمائشوں، مشکلات اور پریشانیوں سے نکالتی ہے۔
دعا ہمیں قوت دیتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کا واقعہ اس بات کو آشکارا کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنا ہی ہمارا فخر اور معراج ہے۔ آئیں دعا کریں کہ خدا ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہمیں اپنے فضائل اور برکات سے مالا مال کرے، ہمیں پاک روح کی معموری عطا کرے تاکہ ہم پاشکائی بھید کے گہرے معنی سمجھ سکیں اور دعا کے ذریعے اپنے رشتے کو خدا باپ کے ساتھ مضبوط بنا سکیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔